لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مسیب حسین ابن محمد حسین مرحوم کے روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ. غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، اس بات کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اور اگر دیکھا جائے تو ہر مذہب میں جب اخلاقی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں اس پر بہت زور دیا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کتنا پڑھا ہے نہیں پڑھا. میرے پاس ایک کتاب تھی، میتھڈس آف ہندوازم، تو اس میں انہوں نے اس پر ایک گفتگو کی تھی، اچھی لگی ہم کو، اس کو سن لیجئے. تو جب مہابھارت ہو گئی تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ آدمی اگر واقعی جو ہے وہ نیک ہے تو وہ اسی جسم کے ساتھ بہشت میں اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. یہ ایک ان کا نظریہ ہے کہ اپنی مرضی سے سشریر جو ہے وہ سورگ میں جا سکتا ہے. تو جب مہابھارت ہو گئی تو ایک طرف پانڈو تھے ایک طرف کورو ہے نا. تو پانڈووں میں یہ ہوا کہ بھئی اب کام ہمارا ختم ہو گیا، لہذا اب چلو ہم لوگ جنت کی طرف واپس چلتے ہیں. تو یہ لوگ چل پڑے. تو ان کے یہاں جو ہم نے پڑھا کہ چلے تو یہ پانچوں لوگ، لیکن ستیہ دیو کے علاوہ کوئی جنت تک پہنچ نہیں سکا. سب گر کے ادھر ادھر نرک میں چلے گئے، اور سب کی الگ الگ وجہ ہے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ارجن کیوں گئے؟ وہ بھی جو ہے بہشت میں نہیں جا سکے، نرک میں گئے. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ارجن کے ہاں سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو اپنی طاقت اور تیر چلانے پر گھمنڈ بہت تھا. تو یہ غرور اور یہ گھمنڈ کسی مذہب میں قابل قبول، بولیے
نہیں ہے کسی مذہب میں. آپ کے ہاں بھی اس پر بڑی تاکید ہوئی ہے کہ کچھ ہو جاؤ اپنے کو ہلکا سمجھو, سمجھے آپ. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کی عزت کرو, اس لیے کہ ان کی عمر کم ہے تو تم سے گناہ کم ہوگا ان کا. اپنے سے بڑے کی عزت کرو اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی عبادت زیادہ ہوگی. یہ کیا دین سکھا رہا ہے. اپنے برابر والوں کی عزت کرو اس لیے کہ تم کو اپنا گناہ تو پتہ ہے, سامنے والے کا معلوم نہیں ہے. یا ایک جگہ بڑی عجیب بات اچھا اس پورے مجمع میں ایک سوال بتائیے, جس نے آج تک سیدین بھائی گناہ نہ کیا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے. آج تک جس نے نہ کیا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب تو ہی اٹھائے دو ہے, تو ہم کہیں گے ارے کیا بتائیں, ہر آدمی اپنے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں, تو ہم تو اور نہیں اٹھا سکتے ہے نا. تو اس کا مطلب یہ جتنا مجمع ہم لوگوں کا ہے اس میں کوئی کاڑھنے برانے کے لائق نہیں ہے, سب کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیے ہیں. اللہ کریم ہے, بخش دے معاف کر دے, وہ اس کا کرم ہے, وہ اس کا رحم ہے. لیکن یہ کہ سب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سب کے یہاں گڑبڑ ہے. لیکن اگر اسی مجمع میں ایک آدمی ایسا نکل آئے جس نے آج تک گناہ نہ کیا تو بولیے ہم سے آپ سے سب سے وہ بڑا ہے کہ نہیں ہے نا. لیکن رسول اللہ نے عجب بات کہی کہ تمہارے بارے میں اتنا ڈر نہیں ہے, وہ جس نے گناہ نہیں کیا ہے اس لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ, تو مجھ کو ڈر لگا ہے تمہارے بارے میں گناہ سے بڑی چیز کا. تو لوگوں نے کہا صاحب گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا اعجاب المرء بنفسہ, انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا. یا ایک روایت کہتی ہے اوحی اللہ تعالی الی داؤد, اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی. فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین, پالنے والے نے اللہ نے رب نے ہمارے وحی نازل کی کس پر؟ داؤد پر. اے داؤد بشر المذنبین, گناہگاروں کو بشارت دے دو. وانذر الصدیقین, صدیقوں کو ڈراؤ. ایک دم دیکھنے میں الٹی بات لگ رہی نہیں لگ رہی ہے. تو حضرت داؤد نے کہا پالنے والے کیفا ابشر اس کا کیا مطلب ہوا کہ گناہگاروں کو خوشخبری دیں اور نیک لوگ صدیق لوگوں کو ڈرائیں. اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ, گناہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. بشر المذنبین انی اقبل التوبہ, بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ کو. لیکن اگلا وانذر الصدیقین اللہ یعجبوا باعمالہم, صدیقوں کو ڈراؤ, خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. صلوات غور فرمایا. تو کل ملا کے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اپنے کو بہت اچھا سمجھنا, اونچا سمجھنا, ہم تو صاحب بہت زمیندار آدمی ہیں, ہمارا تو یہ جو ہے نجیب الطرفین ہیں, ہم تو صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر ہیں, ہم تو صاحب آیت اللہ ہیں. کچھ ہو اگر ڈھنگ کے نہیں ہو مولوی صاحب تو مرے کے بعد سب برابر ہے نہیں ہے. بقول شیخ سعدی کے کہاں پڑھتے تھے تم؟ ہاں تو تنظیم المکاتب میں گلستہ نہیں پڑھائی جاتی تھی نا, پڑھائی جاتی تھی. تو گلستہ میں سعدی نے بڑی اچھی بات کہی کہ چو آہنگ رفتن کنت جان پاک چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک, جب روح نکلنے لگے گی
تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی جو ہے سڑک پہ مر گیا کہ اے سی میں؟ جب مر گیا صلوات بر محمد. اصل میں آپ کو جہاں دھیرے دھیرے لا رہا ہوں، انہوں نے یہ فرمایا کہ دادا بیچارے حضرت عباس کا مرثیہ پڑھتے تھے اور بہت ان کو وہ لگاؤ تھا، تو تنی مولوی صاحب اسی پر، تو میں نے کہا چلو یہی پڑھا جائے آج صلوات بر محمد. دھیرے دھیرے تو ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ اپنے کو بہت اونچا سمجھنا، عزت دار سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. دین اس کو پسند نہیں. سناؤں گا آپ کو، چلیے صلوات پڑھیے، سلاتا ہوں میں. تو اچھے خاصے لوگ گھمنڈ پہ برباد ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے ایسے بیٹھے تھے اپنے دروازے پر، اور سامنے سے کوئی لونڈا جو ہے وہ گنگناتا ہوا گزرا، تو یہ اپنے بڑا مومن سمجھتے تھے. تو کہ کم بخت، اللہ ہے کہ کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے. پھر کہنے لگے اللہ میاں کل کو قیامت میں اس لڑکے کے ساتھ مجھے مت رکھنا. ان کی دعا ہوئی نا، اس کو بڑا گناہ گار سمجھ رہے تھے. اس کو کیا پتا کہ مولوی صاحب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. وہ اپنا گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا، تب تک دیکھا سامنے سے جناب عیسیٰ چلے آ رہے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہی تو ڈر گیا، ارے باپ رے باپ، اب اگر انہوں نے کہہ دیا کبھی اللہ ہے کہ کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی. تو وہیں سے کہنے لگا پالنے والے آج اپنے نبی کے سامنے عزت بچا لے، خدا آج معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. ہو گئی بات. تو دو ہی لوگوں نے دو دعا کیا. چچا نے کیا دعا کی؟ اس لڑکے کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے. لڑکے نے کیا دعا کی؟ اللہ آج معاف کر دے، اب بدماشی نہیں کروں گا. اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ عیسیٰ کو بتا دو، عیسیٰ سے کہہ دو دونوں لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ نے دونوں دعا قبول کر لی. نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیے روایت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اب لڑکے نے توبہ کیا نا، تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ معاف کر دیا. گویا گناہ گار ہے ہی نہیں. تو جو گناہ گار نہیں وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور چچا کی دعا کیا تھی؟ ہم وہاں نہیں رہیں گے جہاں یہ لونڈا رہے گا. سمجھے آپ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا دونوں کی دعا قبول. سمجھ میں آیا؟ وہ شرمندگی کی بنیاد پر جنتی ہو گیا، یہ گھمنڈ کی بنیاد پر جنتی. صلوات بر محمد. اچھا گھمنڈ کس بات کا؟ صاحب ہم بڑے مومن آدمی ہیں. کہ تو سمجھ رہے ہو ہم بڑے مومن ہو؟ سوال یہ ہے اس کی بڑے بڑے لوگ فیل ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے، قصہ سناتا ہوں. کس بات کا گھمنڈ ہے؟ قبا پہننا اور ہے، پاس ہونا وہاں اور ہے. امامہ لگانا اور ہے، پاس ہونا اور ہے. ایک دن جبریل گزر رہے تھے تو دیکھا ایک جزیرے پر ایک چچا میاں عبادت کر رہے تھے. تو جبریل کو اچھا لگا وہ آدمی. تو اللہ تو دل کا بھید جانبے کرتا. تو خدا نے کہا بھائی جبریل ملنا چاہتے ہو میرے بندے سے؟ تو جبریل نے کہا ہاں صاحب. کا جاؤ مل لو. آئے جبریل، بھیٹ ملاقات ہوئی. تو اللہ نے کہا بتاؤ میرا بندہ کیسا لگا؟ کہنے لگا صاحب نمبر 1، بہت بڑھیا آدمی. اللہ نے کہا ان کا حال دیکھو گے قیامت میں کیا ہونا ہے. جبریل نے کہا ہاں. اللہ نے آنکھ سے پردہ ہٹا دیا. جبریل کے سامنے جو ہونے والا ہے کل کو وہ پورا منظر آ گیا.
اب چچا کا حساب شروع ہوا. چچا مومن آدمی تھے, پاس ہو گئے. حکم ہوا کہ میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ. اب یہ کھڑے ہوئے چلنے کے لیے تو بھک سے ایک جملہ نکل گیا, چلو اللہ کا شکر الحمدللہ آج اپنی نماز روزہ کام تو آئی. اللہ میاں نے کہا کیا؟ روکو روکو روکو, مولوی صاحب کو تو خاص صاحب کو روکو. کیا کہا؟ نماز روزہ کام آ گئی. چلو بھیا ان کا حساب پھر سے ہوگا. قرآن میں ہے نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ترازو بھی رکھا جائے گا. ترازو لایا گیا, ایک پلڑے میں انہوں نے جو کچھ نماز روزہ کیا تھا کے بعد وہ رکھ دیا گیا. دوسرے پلڑے میں اللہ کی نعمتیں نہیں, ایک نعمت بینائی کی, جس کی آنکھ گئی ہے اس سے پوچھئے کتنی اہم چیز ہے, رکھ دی گئی ایک طرف جو ہے وہ اس کی بینائی آنکھ. اب بات تولا گیا, معلوم ہوا نعمت والا پلڑا بھاری, عبادت والا ہلکا. اللہ میاں نے کہا اب بتاؤ, تم تو کچھ کربے نہیں کیے ہو, ایک آنکھ کے برابر تو تمہارا نماز روزہ ہے ہی نہیں. بقیہ جو نعمتیں ہم نے دی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اچھے خاصے پاس آدمی فیل ہو گئے. اللہ کا حکم ہوا لے جاؤ ان کو جہنم میں, بہت ایٹھ رہے تھے نا, لے جاؤ, کچھ ہے ہی نہیں, لے جاؤ چاہیے. تو دیکھیے اب یہ فرشتے آئے, چل. تو انہوں نے کہا پالنے والے تیرا یہاں عدالت ہے, ہم اگر جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں تو ہم اس لائق ہیں, یہ بات پکی ہے, تو عادل ہے. مگر اللہ میاں ہم آپ کو ایسا سمجھتے نہیں تھے. تو اللہ نے کہا تب کیسا سمجھتے تھے؟ کہا عدالت کے ساتھ ساتھ تجھ کو ارحم الراحمین بھی سمجھتے ہیں. تو اللہ نے کہا تب ایسے بات کرو نا, رحم کی بنیاد پہ تو کوئی بھی پاس ہو جائے. تو اب بتائیے کل ملا کے اتنا ہم نے جو آپ کا لیا, ٹائم کب 10-15 منٹ ہو گیا, اتنا جو ہم نے آپ کا ٹائم لیا, اب بتائیے ہمارے پاس ہے کیا جو غرور کریں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم بولیے گھمنڈ کریں؟ اور روایت بھی کہتی ہے آپ کو, ہم نے حدیثیں بھی سنا دی, قصے بھی سنا دیے, مہابھارت بھی سنا دی. کل ملا کے طے ہوا کہ اپنے کو بہت عزت دار سمجھنا اچھی بات نہیں ہے, اپنے کو بہت بڑا بڑکوا سمجھنا اچھی بات نہیں ہے. یہ طے ہو گیا نا. اب اللہ کے ایک بندہ ہے جس کے برابر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے رسول اللہ کے. کیا نام ہے اس بندے کا؟ سلام اللہ علیہ. رکیے, تو مولا کائنات کے برابر دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں نا. امیر المومنین وہ, عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, خلیفۃ اللہ, کل تو ہیں. اور جیسے خدا وحدہ لا شریک ہے, ویسے ہی علی کو جو اس نے فضیلتیں دی ہیں, کوئی مولا کی فضیلت میں ان کا شریک نہیں ہے نا. تو مولا تو کو حق تھا ہی گھمنڈ کرنے کا. ابے میرے برابر کون ہے؟ میں عین اللہ ہوں, میں وجہ اللہ ہوں, میں لسان اللہ ہوں, میں خلیفۃ اللہ ہوں, میں امیر المومن. مولا کو تو کہہ سکتے, لیکن آج تک سنا آپ نے کہ علی نے ایک بار فخر کیا ہو کہ میں عین اللہ, میں وجہ اللہ؟ ایک جگہ صرف ہے جہاں علی نے علیہ السلام اپنے کو عزت دار بھی کہا ہے, فخر بھی کیا ہے. وہی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا, پالنے والے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں.
وَكَفَى بِي فَخْرًا، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ ان تکون لی ربا، تو میرا پالنے والا ہے۔ تو اتنا سب ہونے کے باوجود علی نے کسی چیز میں اپنی عزت نہیں سمجھی۔ عزت کائے میں سمجھی؟ بندگی میں، عبدیت میں۔ کیا نام ہے بیٹا میرے لال آپ کا؟ اصغر مہدی۔ تو یوں تو روایت کہتی ہے کہ نماز زیادہ کوشش کرو مسجد میں پڑھنے کی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز خالی مسجد میں ہوگی۔ لیکن خالی حدیث ہم لوگ سنانے کے لیے پڑھتے ہیں، خود تو عمل نہیں کرتے۔ مجلس کے بعد سامنے مسجد تھی، سمجھے آپ؟ مولوی صاحب نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھے موٹر سائیکل پہ چلے گئے ان کے یہاں۔ ہم نے کہا لا یار تیرے وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ تو وہی نماز پڑھنے لگے، تب یہ بیٹھے سن رہے ہیں۔ اب تشہد پڑھا ہم نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن سید الرسول۔ اب اصغر مہدی نے جو ہے بھاؤں چڑھی، یار یہ کا۔ بہرحال پھر ہم نے جو ہے وہ عصر کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، پھر جو ہے وہی اشہد ان محمدن رسول، محمدن کیا ہے؟ خاتم انبیاء۔ بعد میں کہنے لگے مولوی صاحب تو ہے تشہد نہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے مغرب میں پڑھا سید الرسول، عشاء میں پڑھا خاتم الانبیاء، تو ہم نے کہا کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ تو بتائیے کیا پڑھنا چاہیے تھا سیدین بھائی؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہم کہے یار یہ ہے کہاں پڑھ کے آئے ہو تنظیم سے؟ عبد مانے؟ کہنے لگے بندہ۔ ہم نے کہا ہم نے جو پڑھا سید الرسول، اس کا مطلب سارے رسولوں کے سردار، خاتم الانبیاء ہے۔ تو ہم نے کہا یار ہم نے تو اور بڑھا کے کہا، تو کیا جواب ہوگا؟ کہے مولوی صاحب دھونس مت دیو۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم یہ سب نہیں جانتے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جب تک اس کی بندگی کا اعلان نہیں، صلوات بر محمد جب تک اس کی بندگی کا اعلان بولیے نہیں کرو گے تب تک نماز تمہاری درست نہیں ہوگی۔ جناب مریم بیت المقدس میں تھی، تب تک ایک آدمی آ گیا، تو پردے دار عورت آپ آگے کھڑے ہو جائیے تو چلائے گی کہ نہیں چلائے گی؟ تو قرآن میں ہے ارے 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 انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا۔ ارے اللہ کی پناہ، یہ کیا بھائی؟ اگر کچھ تقویٰ ہوا تو اللہ کی پناہ۔ تو کہنے لگا اے مریم ہم آدمی تھوڑا ہیں کہ پردے جھنجھٹ ہے۔ تو تب کون؟ کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ایک ٹھو لڑکا دے دیں پاک و پاکیزہ۔ تو بہرحال جواب آپ دیا ہمارے کیسے ہوگا؟ یہ وہ کہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے بھیا کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ پیدائش ہونے والی، یہ جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کہتا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پیدائش کا درد کھینچ کے لایا ان کو، کہا کھجور کے پیڑ کے نیچے۔ اب آپ بتائیے انصاف سے سیدین بھائی، ایک لڑکی گھر سے غائب ہو اور کچھ دن کے بعد گاؤں میں لوٹے، گود میں لڑکا لیے، بولیے کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہوگا؟ ارے گونگا بھی کم وقت بولنے لگے گا، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ احساس جناب مریم کو تھا کہ جب ہم یہ لڑکوا لے کے گاؤں ہم جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ایک تو پاک و پاکیزہ مقدس بیوی، تو اتنا کھلا جناب مریم کو۔ سناؤں آپ کو آیت؟ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے۔ اتنا ٹینشن جناب مریم کو ہوا۔ تو اللہ نے کہا بھائی لڑکا ہم نے دیا، تو کاہے پریشان؟ مطلب کیا تھا؟ تو اللہ نے اتنا سمجھایا، کہا تم جاؤ لڑکا لے کے جاؤ، بس ایک بات پر عمل کرنا، ہمارے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا؟ کہ جاؤ اور اگر گاؤں والے کچھ 3-5 بتیاؤں ہیں تو تم بولنا مت، خالی ایک بات کہنا، انی
نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج ہم نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے، ہم بلبے نہیں کریں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قرآن نے بہت بڑھیا نسخہ دیا ہے میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں۔ سسرال جاؤ گی، نند کا میٹر آئے گا، بھاوج کا میٹر آئے گا، ساس کا میٹر آئے گا، بہو بدتمیز مل جائے گی، ساس نہ کوئی کچھ کہے گا، ہو تو ان سے مسکراہٹ بتیاوت رہی، ہو تو ان سے 1 گھنٹہ۔ تم اگر صاف ہو، قرآن نے نسخہ دیا ہے، چپ رہو، بقیہ ہم ٹھیک کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ اور کیا؟ بعض شوہر کمبخت بڑے بیہودے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اپنی حالت نہیں دیکھیں گے خود کیا ہے، بیوی کے اوپر دنیا بھر کا شک، ان سے کہا ایک بتیاوت رہو، وہ تورے کونو سگے بھائی تو ہے نا، اس طرح کا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے تم صاف رہو، تم پاک رہو، چپ رہو۔ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث آپ کو سنا دے، صلوات پر ضرور، موضوع پہ نہیں، ہم نے بہت ایک حدیث سب لوگ کان کھول کے سن لو، مولوی صاحب تو ہوں سن لو، مرد لوگ تو ہوں سن لو، جتنی عورتیں ہیں سب لوگ سن لو۔ کسی کے اوپر اگر کوئی غلط الزام لگائے گا بے عزت کرنے کے لیے، تو ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے، سمجھ گئے آپ، تاکہ کسی کے بارے میں کوئی بات اڑا دی جائے کہ جتنا قدم زمین پہ رکھے گا اس زمین پہ نہیں جہنم میں رکھ رہا ہے۔ اب اس سے تگڑی والی سنو جو اللہ کا وعدہ ہے، اگر کوئی کہ من روا روایتاً لأخی یرید بہا شیئا، اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جس کا مطلب یہ ہے کہ بے عزت ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہو بے عزت ہو جائے، روایت کہتی ہے کہ اگر گھر کے کونے میں بھی بیٹھے ہوں گے تو اللہ نکال کے چوراہے پر پہلے بے عزت کرے گا تب موت آئے۔ صلوات بچی، سمجھے؟ لہذا مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ، زبان پر اپنی کنٹرول رکھو، کسی کی عزت سے کھلواڑ مت کرو۔ حتیٰ عزت کے معاملے میں تو یہاں تک دین کہتا ہے یار اگر سچی بات بھی ہے تو چپ رہو، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ صلوات بر محمد۔ بہت، اور اگر نہیں ہے کسی کے اندر ہم نے اڑا دیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تہمت۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہو گیا۔ اگر وسیع حسن نے سیدین بھائی کے لیے اڑایا کچھ تو یہ مریں گے نہیں جب تک خود بے عزت نہیں ہو جائیں گے۔ یہ تو دنیا کا حال ہوا۔ آخرت کا سنیے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کچھ اڑا دے، تہمت لگا دے، کل کو ایسے آدمی کو جہنم کے وہ آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور اب کہا جائے گا مولوی صاحب اب ثابت کرو کہ سیدین بھائی نے کیسی شادی کی تھی، بمبئی والی الگ، فیض آباد والی الگ، متو پور والی الگ، اب بتاؤ ثابت کرو۔ تو ہم نے تو خالی ایسے اڑا دیا تھا، بات صحیح تو تھی نہیں۔ روایت کہتی ہے جب تک ثابت نہیں کرے گا آدمی تب تک نکل نہیں سکتا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو جہنم سے نکل نہیں سکتے ہم لوگ اگر کسی پر غلط الزام لگایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ سب لوگ توبہ کرو، مولوی صاحب توبہ کرو، جس کے بارے میں تم نے کوئی بات جھوٹ موٹ میں اڑائی ہے جا کے اس سے معافی مانگو، وہ ہو گیا۔ لیکن اگر جس کے بارے میں اڑائی ہے، ہم نے سیدین بھائی کے لیے اڑایا نا کہ ان کا چکر چل رہا ہے کہیں بڑھوتی میں بھی معاذ اللہ، ان سے دین کہتا ہے سیدین چپ رہو، ہم ٹھیک کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے کہا مریم کتنا کیوں بولے، تم مت بولنا،
خالی اتنا کہنا انی نذرت للرحمن صوما، آج ہم نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے، آج ہم بولبے نہیں کریں گے. ہو گئی بات. اب جناب مریم آئی، گود میں لڑکا، تو جو اپنے تھے ان کی بھی زبان بند. تو بھائی لڑکوا گودیا میں تب کیا کہا ہے، شادی بیاہ ہوا نہیں ہے. اور جو کچھ مخالف تھے باپ دادا کے ان کو تو اتنی لمبی زبان مل گئی. اب ہوئی کانا پھوسی. قرآن سنیے آپ. تب تک ایک آدمی کہتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مقدس بی بی کا نہ تورے ابا ایسے تھے نہ توری اماں. بتائیے ماں باپ تک چڑھ گئے وہ سب کم بات. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مقدس بی بی یہ کیا ہے، نہ توری اماں ایسی تھی نہ تورے ابا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اماں ابا کی حرکتوں کا اثر اولاد میں آتا ہے. اور اگر نہ آتا ہوتا تو کبھی مولا عقیل سے نہ کہتے ایسا گھرانہ بتاؤ جس سے بہادر ہوتا. صلوات در محمد تو اب قرآن کہتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. جب ان سبوں نے کہا یہ کیا، یہ کہاں سے، تو جناب مریم کو اللہ نے کہا کہ بولو مت. چاہے جتنی جھجلاہٹ ہو، چاہے جتنا غصہ آئے، مگر بولو مت. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تب قرآن میں ویڈیو تو بنا نہیں ہے، اب گود میں لیے ہیں حضرت عیسیٰ کو. ایسے رہا ہوگا. تو اب پہلے جی سب سمجھے نہیں کیا، اس لیے بھائی 3 دن لڑکا بولے گا کیا، پہلے کسی کو سمجھے نہیں آیا. تو ایک لال بجھکڑ بوجھ گئے، کہنے لے کیا مطلب اس سے بات کریں، بولنا تو ہے نہیں. تو کہتا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم ہم کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے. تب تک حضرت عیسیٰ بول پڑے. اب آگئے موضوع پر. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے بندہ بنایا، کتاب دی، نبی بنایا. جناب عیسیٰ پلٹ کے کہہ سکتے تھے کہ نہیں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے مجھ کو کتاب دی، اللہ نے مجھ کو کتاب دی، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے اپنا بندہ کہہ سکتے. لیکن نہ، پہلے کیا کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب بھیا کچھ ہونے سے پہلے بندہ ہونا پڑے گا. رہا دھیرے دھیرے. اللہ کے ہاں بہت سے عہدے ہیں، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے امامت، ہے نا. تو ہر نبی کو ہر چیز نہیں ملی. کوئی خالی نبی ہے، کوئی نبی کے ساتھ ساتھ رسول ہے، پھر رسولوں میں بھی کیٹیگری ہے. 313 لوگ بڑے والے ہیں، پھر اس میں بھی کیٹیگری آئی. 5 ٹھو اولو العزم ہیں، پھر اس میں بھی کیٹیگری آئی. 4 ٹھو کتاب والے ہیں، ہے نا. صلوات بر محمد. تو اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سارے عہدے کس کے پاس ہیں؟ صرف 2 نبی کے پاس. ایک ہمارے نبی اور ایک جناب ابراہیم. ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں، ہے نا. ویسے ہمارے رسول نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، امام بھی ہیں. تو اب سوال ہے کہ جب کل ان کے پاس ہے تو پہلے کیا ملا؟ اور یہ وہ چیز ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا. کتنا کیوں پڑھ لیں. چھٹے امام نے بتایا کہ ابراہیم کو علیہ السلام حضرت کو اللہ نے کب کب کیا دیا. ایک حدیث میں ترتیب بتا دی. فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا
وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ إِمَامًا، اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا، نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا، خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا۔ تو پہلے بندہ، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل، پھر امام۔ تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ بندہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب سیدھا ہے، جب تک بندے نہیں بن جاؤ گے نہ نبی ہو سکتے ہو، نہ خلیل ہو سکتے ہو، نہ نبی امام ہو سکتے ہو۔ تو جب ابراہیم بغیر بندہ بنے نبی نہیں ہو سکتے، تو ہم آپ بندہ بنے بغیر مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیعہ بعد میں بنو گے، بندہ پہلے، مسلمان بعد میں بنو گے۔ لگے مولوی صاحب جلدی کرو، اذان ہونے والی ہے۔ کیا مطلب ہوا بندے کا؟ صلوات بر محمد۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، گاڑھی بات ممبر پہ لے کے بیٹھی ہے نا، تو آدمی اپنانے لگتا ہے اور آواز تیز ہو جاتی ہے، پسینہ پسینہ، سمجھا نہیں پاتا۔ ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو آؤ باؤ چیخنے لگتے ہیں، کہتے کچھ نکل۔ تو اس کے لیے قرآن نے سلیقہ سکھایا اہل بیت نے کہ گاڑھی بات کے چکر میں مت پڑو، مثال سے بات ہلکی ہو جائے گی، سب کی سمجھ میں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صاحب گئے بازار غلام خریدنے، تو اس میں کیا نام ہے تمہارا؟ ان کی طرح دبلا پتلا ایک ٹھو لڑکا دکھ گیا، سمجھے؟ ابھی تو کچھ ٹھیکوں ہیں، وہ ایک دم ایسے، سمجھے؟ اب دھان پان۔ تو کہنے لگے بھیا کتنے کا؟ تو مثلاً 10 روپیہ مل جاتا، 10 روپے کا۔ اس نے کہا 100 روپے کا۔ ارے یار ایسا جتنا کہو لائے کے دے دے، کوئی خاص بات؟ کہا ہاں خاص بات۔ کیا ہے خاص بات؟ کا خاص بات یہ ہے کہ اس کو بندگی کا سلیقہ آتا ہے، ابھی دھیرے دھیرے لا رہا ہے۔ تو وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک، تب 100 میں لے لیں گے۔ وہ لے کے آ گیا۔ اس کے پاس پہلے سے بہت سے غلام تھے، تو اس نے بلایا، کیا نام ہے تمہارا؟ سہیل، یہاں آؤ۔ کہنا صاحب، کہ لے جائے انہوں کا بند کر دیتا ہے خانے میں۔ وہ بیچارہ غلام نیا لڑکا آیا تھا، بند ہو گیا۔ پہلے دیکھو کچھ کھانا پینا مانگ رہا تھا، نہیں صاحب پڑا ہے، بند کرو کھانا پینا۔ اور کہنے صاحب بس چپ چاپ پکا، مار 2-4 ڈنڈا دیکھ چلاتا ہے۔ خیر صاحب پٹائی ہو گئی، کچھ نہیں بولا۔ کہنے جاؤ ہاتھ پیر باندھ دو، دیکھ کچھ آؤ کرت ہے، کچھ نہیں۔ کچھ نکال لایا۔ اب مالک نے کہا یہ بتاؤ، میں نے بلا وجہ تم کو تہخانے میں بند کیا؟ کہنے لگا صاحب آپ جانے، میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا بند کیا؟ کہیں صاحب آپ جانے، میں نے بلا وجہ جو ہے وہ تم کو ڈنڈے لگوائے؟ کہا صاحب آپ جانے۔ تو اس نے کہا یار آپ جانے کی رٹ لگائے ہو، تم کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہنے لگا یہ صاحب ہم تو ٹھہرے بندہ، بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اس کو۔ صلوات بر محمد بول۔ اب بندہ کس کو کہتے بھی لڑکوں بتا دے گا، 10 روپے کا غلام جو ہے یہ بھی بتا دے گا کیا مطلب ہوا بندے کا۔ اللہ کی مالک کون ہے؟ خدا۔ تو بندہ ہے مالک کی مرضی پر چلنا، جس حال میں مالک چاہے، ہے نا۔ مالک کون ہے؟ خدا۔ تو اللہ کی مرضی پہ چلنا یہ ہے اصل بندگی۔ تو اللہ کی مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ ایک نئی مصیبت ہے نا، اللہ کی مرضی کیسے چلے گی؟ اس میں کوئی تنظیم کا مدرس نہیں ہے، کوئی ہے نہیں ہے، آپ ہیں۔ تو وہ ایک بشر حافی کا قصہ پہلے تنظیم کی پتہ نہیں سوم چہارم پنجم کسی کتاب میں تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال پتہ نہیں، تو وہ سن لیجیے آپ پہلے، تب سمجھ میں آئے گا بندہ کہتے کس کو۔ صلوات۔ تو بندے کا مطلب مالک کی مرضی پہ چلنا، اللہ کی مرضی۔
ایک صاحب تھے جن کا، مگر نہیں یار 11:30 بجے تھے، ایک صاحب تھے جن کا نام تھا بش، چلو دین رسول، تو ان کے یہاں مجرا اجرا چل رہا تھا، ناچ گانا باجا خوب ڈھول تاشا چل رہا تھا. 7ویں امام جو ہے ادھر سے گزر رہے تھے، اب شاید یاد آ جائے، بشر نہ یاد رہا ہوگا یا ہو سکتا ہے نکال ہی دیا کورس سے، پہلے تھا. تو امام کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے، اور زور زور اپنا ناچ گانا چل رہا تھا، وہ آواز باہر آ گئی. جیسے بشر کے دروازے سے امام گزرنے لگے تب تک دروازہ کھلا اور کنیز نکلی کوڑا پھینکنے. امام رک گئے، کہنے لگے یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہنے لگی صاحب بشر کا. امام نے کہا آزاد ہے کہ بندہ؟ اب دیکھیے امام کس معنی میں پوچھ رہے، وہ کیا سمجھ، آزاد ہے کہ بندہ؟ تو کہنے لگی صاحب اس کے خود کئی غلام و کنیز ہے، آزاد ہے بندہ کاہے کو ہوگا؟ امام نے کہا وہ تو اوزیہ بتاوا تھی کہ آزاد ہے. سنا آپ نے؟ بندہ ہوتا تو اس کی مرضی کے مطابق چلتا. صلوات بر محمد. اب تو ایک دم کنفرم ہو گیا نا، اب فائنل ہو گیا نا. بندہ کسے کہتے ہیں سیدین بھائی؟ اللہ کی مرضی پر. تو اللہ کی مرضیاں کیسے معلوم ہوگی بھائی، یہ تو بتاؤ. نہ اللہ ہم کو آ کے بتا سکتا ہے کہ ہم ہی چاہ رہے ہیں، نہ ہم اللہ سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. جب موسیٰ بے ہوش ہو گئے تو ہم لوگوں کو کیا اوقات ہے؟ امت ان کی مری گئی، سمجھ گیا؟ تب کیا ہوگا؟ کہ اب
بولیے بندہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو رسول اللہ کی مرضی میں ڈھال دینا، جو وہ کہیں اف نہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی مطلب نہیں، رسول اللہ نے فرما دیا جی یہ ہے بندگی، جہاں نہ کوئی اپنی سوچ ہے نہ اپنی کوئی، سمجھ میں آ گیا؟ رسول اللہ ہو عمر کی گھڑیا پی کے تھوڑا آئے ہیں، رسول اللہ اے بھیا بند کر دو کہ کا موبائل ہے، مصائب میں بولے لاگی ڈسٹرب ہوئی کہوں تو ہو رہا ہے نا، ہو جب وہ دیکھو اچھا بدل جس کا ہے بند کر لو بھیا صلوات فضائل وزائل میں تو ہنس ہنس کے چل جاتا ہے، وہ مصائب میں جب ایک بار ٹھسا لگا ہے نا تو پھر نہیں ہو پاتا کچھ، تو سب لوگ بھیا جے بھولا ہے بند کر لو موبائل، صلوات بر محمد، وہ 15 منٹ کی بات۔ تو اب رسول اللہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے اس دنیا سے، حضرت تشریف لے گئے، تو اب بندے تو قیامت تک آتے رہیں گے، تو اب کون بندہ کہلائے گا؟ یا تو رسول اللہ قیامت تک رہیں تاکہ ان کی بات کے ہم بندہ بنے رہیں، اور اگر رسول یہی ہمارے کہہ رہے بھیا جے بھولا ہو بن کہیں لے صلوات، اچھا وہ بند کرنا والی تو اب یا تو رسول اللہ قیامت تک رہیں تو ہم سب لوگ ان کی بات مان کے بندہ بنے رہیں، اور یا اگر جا رہے ہیں تو ایسا سسٹم بنا کے جائیں کہ جن کا قول ان کا قول، جن کا فعل ان کا فعل، جن کی جنگ ان کی جنگ۔ تو رسول اللہ نے دونوں کام کیا، پہلے تو قیامت تک بتا دیا کیا کرنا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اور پھر جو پہلا آدمی تھا اس کو غدیر میں اٹھا کے پہچنوا دیا کہ بھیا ہم جائت ہے، من کنت مولا ہو فہذا، سمجھ میں آیا؟ تو اب جب تک رسول اللہ ہے، رسول اللہ میں اپنے آپ کو ڈھالنا یہ ہے بندگی۔ رسول اللہ کے بعد علی، تمہارے جذبات چاہے جیسے ہوں، علی نے کہہ دیا مالک لوٹ آؤ تو لوٹ آؤ، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ امام حسن کی صلح کے اور جو کچھ اسباب ہوں، ایک سبب یہ بھی ہے صلح کے امام حسن کے، تاکہ یہ تو پہچانا جا سکے کہ تو لوگ بندے ہو بھی کہ نہیں، بعد میں طے ہوگا کہ شیعہ ہو کہ نہیں، صلوات بر محمد۔ تو کیسے طے ہوگا؟ اللہ نے جو ہے وہ کہا ہو حسن صلح کر لو، سب کی اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی، کتنے بندے ہیں، اور ہوا وہی، جب امام نے صلح کر لی تو کچھ تو بالکل بھائی امام نے کہہ دیا، کچھ آ کے مسلح کھینچنے لگے، صاحب آپ نے تو صلح کر کے ذلیل کر دیا، السلام علیک یا مذل المومنین۔ یہ صلح حسن نہیں تھی، یہ اس وقت کے دور کے لوگوں کی بندگی کا امتحان چلا۔ امام حسن شہید ہو گئے، بس آ گیا، بہت تیز گھوم گیا۔ اب کیسے بندہ معلوم ہوگا؟ کہ جو امام وقت ہے اس کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہی بندگی ہے نا؟ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ معیار بندگی ہے، علی کے زمانے میں علی معیار عبدیت ہے، امام حسن کے زمانے میں بولیے امام حسن معیار عبدیت ہے، امام حسین کے زمانے میں اب بندگی کا معیار کیا ہے؟ خود امام حسین۔ اب تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے اس سے بحث نہیں ہے، ہلو مت بغیر مرضی امام کے، تب بندہ بنو گے۔ یہاں تک آ گئے آپ نا، اب 5 منٹ رکیے، امام کی مرضی کے خلاف کچھ مت بولو، ہلو مت، تب بندہ بنو گے۔ لڑکوں کا مزاج یہ ہے، سب کے گھر میں ہوگا، کہ لڑکوں سے اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ابا کون ہے، ایک وقت تک ہمارے چچا کون ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کس سے ہوگا، سمجھے؟ میں اپنے اوپر رکھ کے گھر ور جاتا تھا پہلے، اب تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے سب بھائیوں کے، تو جیسے بابا پینسل لینا ہے، بابا یہ لینا ہے، بابا سائیکل،
ارے یار اپنے عباس کہو نا، ارے دنیا بھر کا سوال کریں گے. تو وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے ہم سے کیوں کہتے تھے کہ سجوا آدمی ہے یہ کر دیں گے. تو بچوں کا مزاج یہ ہے کہ ان سے یہ مطلب نہیں کہ ہماری اماں کون ہے، پھپھو کون ہے، ہمارے ابا کون ہے، چچا کون ہے. وہ یہ دیکھتے ہمارا کام کس سے ہوگا، اپنی بات اسی سے کہتے ہیں. کربلا میں یہ سارے بچے جو ہیں ان کے دماغ میں کیا ہے، کربلا میں یہ جو بچے پیاسے ہیں ان کے دماغ میں کیا، اگر کوئی پانی لا سکتا ہے تو وہ کون ہے، بولیے. تو اب وہ لڑکے پیالہ لے کے کس کے سامنے بلبلائیں گے، چچا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم عباسے کے سامنے آئیں گے نا، سلام اللہ. تو یہ عقل کہتی ہے، میں کسی کتاب کی بات میں، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ سارے لڑکے، زیادہ تر بچے حضرت عباس سے فریاد کر رہے ہوں گے. اور حضرت عباس کا حال کیا ہے، ارے بھائی 7 سے پانی بند ہے نا. 8 محرم گزر گئی لڑکے چلا رہے ہیں، 9 گزر گئی لڑکے چلا رہے ہیں، 10 گزر گئی لڑکے. ارے یہ کیسا دل ہے جناب عباس کا، یہ لڑکے بلبلائے رہے ہیں، آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں. سوال کہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، بولیے. کہ جیسے ہم نے یہ کہا عجب نہیں آواز آئے، یہ تم سے کس نے کہا کہ عباس چپ چاپ بیٹھے تھے؟ ہم نے کہا تب پڑھو کتاب. روایت کہتی کربلا میں حضرت عباس نے کنویں پر کنواں کھودا ہے تاکہ بچوں کی پیاس بجھ جائے. سوال یہ ہے کہ کنواں کھودنا زیادہ آسان ہے کہ 8 محرم کا علی اکبر آؤ، حبیب بھائی آؤ، فلانے آؤ، یار یہ امام ہے ان کا جو صبر زیادہ ہے، چلو ہم سے لڑکوں کی پیاس نہیں ہے، آؤ چلے. جاتے پانی لے کے آتے، 9 کو لاتے، 10 کو لاتے. مولا کنواں کھودنا آسان تھا، آپ جب 10 محرم کو گئے بلا اجازت جنگ کے، پانی لانے کی صرف اجازت تھی، اور بعض کہتے ہیں تلواروں نہیں تھی، تب تو دہشت اتنی آپ کی کل بھاگ گئے فرات چھوڑ کے. تو آپ کا تو نام چل رہا تھا نا، تو جس کے نام میں اتنا دم ہو وہ آدمی انارہ کیوں کھودے گا. چلے جائیے پانی لے چلے آئیے، بات ختم. یہ ہے نا عجب نہیں مولا جواب دیں. یہ 1 گھنٹہ سے پبلک کو کیا بہلا رہے ہو تم؟ بندہ. بندہ کسے کہتے ہیں؟ امام کی مرضی میں ڈال لینا. کہ کیوں بھول گیا، ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے. جب تک امام اجازت نہیں دیں گے تب تک میں قدم نہیں ہوں. یہی وجہ ہے زیارت تو سب لوگ پڑھتے ہیں نا، کربلا میں سارے لیکن کسی کی زیارت میں وہ فقرہ نہیں ہے جو حضرت عباس کی زیارت میں ہے. کیا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اب سمجھے عباس ہی کو کیوں عبد صالح کہا. اور آتے آتے بس 2 جملے پڑھوں گا اور ختم دعا، وقت کافی ہو. آخر میں عاشور کے دن دھیرے دھیرے آئے، کہنے لگے کہ مولا اب بہت زیادہ جو ہے وہ دل جو ہے. تو حضرت نے کہا کہ تو ٹھیک ہے جاؤ، مگر جنگ کے لیے نہیں. جملہ سنیے امام کا. فرمایا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. پہلے جاؤ تھوڑا سا ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، پھر جاؤ. آئے جب کربلا کا منظر سناؤں آپ. ایک خیمہ ایسا تھا جو مخصوص تھا مشکیزوں سے. حضرت عباس چلے گئے اس خیمے میں، ایک مشکیزہ لے لیں. تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں ہیں، اور جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں. کیا آپ کی آواز بلند ہے تو بولیے آقا کے دل پر کیا گزری.
ایک مشکیزہ لیا، گئے فرات میں داخل ہوئے، پانی بھرا، پلٹے۔ اب 5 ہی منٹ بچا ہے اذان میں تو مختصر کر دیتا ہوں مصائب، 2 مصائب پڑھتا ہوں، وہ والے جو حضرت عباس کی خواہش ہے۔ نمبر 1، ایک خطیب تھے جن کا نام تھا سید کاظم۔ تو ایک دن ان کا دوست آیا کاظم صاحب کا، کہنے لگا بھیا کاظم بھائی، میں نے حضرت عباس کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کاظم سے کہو ہمارا مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ تو کاظم کہنے لگے یار تم تو اکثر ہماری مجلس سنتے ہو تو پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں، حضرت نے کہا جو سب سے سخت مصائب ہے وہ کیوں نہیں۔ تو کاظم کہنے لگے تب جلدی بتاؤ مولا نے کیا کہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت نے فرمایا میرے ذاکر سے پوچھو جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جسم پہ بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا۔ یہ 1، 2 اور بس اسی پہ مجلس تمام۔ 2، جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے، امام حسین علیہ السلام، بچپنے سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، تو آئے اور جناب عباس کا سر رکھ لیا زانو پر، اور اس کے بعد کہنے لگے بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو بتاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری لاش خیمے میں مت لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کہتے تھے نا کہ تم فوج کے سردار ہو، بیویاں سردار لشکر کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے چلتے وقت بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش نہ جائے۔ ایک دوسری خواہش اور بس تمام۔ آقا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، اگر خون صاف کر دیتے تو چلتے چلتے ایک بار آنکھ یہ وہ مسائل تھا۔ ایک کوئی شخص عالم قوم کی بات ہے، ایسے ہی پڑھ دیا انہوں نے، تو مجلس میں کوئی بزرگ عالم بھی تھے، بعد میں اس ذاکر کو بلایا کہ بھیا ایسے مسائب اتنے سخت مت پڑھا کرو، اور جس کی سند بھی کوئی بہت مضبوط نہ ہو، ضعیف ہو۔ وہ بیچارے ان سے چھوٹے تھے، جی حضور کر کے چپ ہو گئے۔ جنہوں نے ٹوکا تھا رات میں خواب دیکھا حضرت عباس کو، اور بس تمام۔ آئے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے تم کربلا میں تھے؟ تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو تیر کی داستان کیا ہے؟ کہ جی قسم، جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے کہ اتنے میں آن کے آنکھ میں ایک تیر لگا، اگر بازو ہوتا تو ہاتھ سے تیر نکال لیتے۔ پہلے جنبش کی، جب تیر نہیں نکلا تو ترکیب یہ نکالی سر جھکا کے، زانو دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، عباس کا سر شکافتہ ہوا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا آقا ادرک آقا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے وصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس اعزاز ذکر امام حسین علیہ السلام کا ثواب مرحوم مسیب حسین ابن محمد حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین و جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.